ممبر پاک مصطفیٰ پر جلوہ بار حافظ وقاری صدام صاحب قبلہ نقیب اجلاس ثنا خان مصطفیٰ پیش نظر امام الناس پردہ نشین خواتین اسلام، عزیز بچوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ سامعین محترم، بہت ہی تیزی کے ساتھ اپنی تقریر کا خطابت کی دنیا میں خطابت کے گھوڑے کو دوڑا کر آپ کی سماعتوں تک پہنچوں گا، اور آپ کے سماعتوں کے دہلیز پر اسلام کے اس دسترخوان کو بچھا کر اسلام کے باغیچے سے ہر گوشے سے چنندہ اشیاء کو رکھ دوں گا۔ آپ کی مرضی کہ اسلام کے جس اشیاء کو سمجھ میں آئے اسے قبول کریں یا نہ کریں۔ ان تمام تر علماء کرام، حفاظ کرام، کہ دامن گہربار میں فکر و نظر کے آنگن میں تھوڑی دیر اس فقیر کو گفتگو کرنے کی سنجیدہ زمزمہ اجازت ہے۔ کتنے لوگ نہیں سننا چاہتے؟ ذرا ہاتھوں کو اٹھائے۔ میرے چچا نہیں سننا چاہتے، سب سننا چاہتے ہیں۔
سنی جذباتی ہوتا ہے. بچوں کو خاموش کرو. ابھی تک آپ حضرات نے ایک محرم سے لے کے آج یہ 9ویں محرم شامل ہو گیا. 9ویں محرم کی یہ شب ہے، یعنی 8 دن مکمل ہوا. آپ تمامی لوگوں نے وحدانیت سے لے کے رسالت تک، رسالت سے لے کر خلیفہ اول تک، خلیفہ اول سے لے کے خلیفہ چہارم تک، خلیفہ چہارم سے لے کے حضرت حسن مجتبیٰ تک، حسن مجتبیٰ سے لے کر امام عالی مقام کے سفر کربلا. اور اس سفر میں آپ کی سماعت ہے، ہماری گفتگو ہے. اب دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں اور بولے یا حسین، یا حسین، اور جی لگا کے محبتوں کے ساتھ، ایمانی جذبہ و خلوص کے ساتھ، میرے کہنے سے نہیں بلکہ نبی سے محبت کرنے کی وجہ سے ایک بار درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفینا حبیبنا طبیبنا قلوبنا ملجانا محمد بارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پڑھیں ایک بار اور، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اب کتنے لوگ مجھ سے نعت پاک سننا چاہتے ہیں؟ سب سننا چاہتے ہیں. دیکھیے میں نعت پڑھتا نہیں ہوں، لیکن کبھی پڑھ دیتا ہوں تاکہ میرا بھی نام ثنا خان مصطفیٰ میں شامل ہو. اور آپ کو ایک مارکت الآرا کی بات بتا دوں کہ صحابہ کرام تو سبھی نبی کی نعت گنگنایا کرتے تھے. سب چاہتے تھے کہ ہم نبی کی نعت پڑھیں، لیکن جو مشہور زمانہ ثنا خان مصطفیٰ تھے، شاعر تھے، ان کی فہرست کل 36 تھی. صحابہ اکرام جو نعت پڑھا کرتے تھے ان کی کل فہرست 36 تھی. میں بھی چاہتا ہوں انہیں 36 میں کسی کونے میرا بھی نام لکھ جائے. بولے یا حسین، یا حسین. کچھ شعر سن لے ہم سے بھی، اس کے بعد پھر سفر کا آغاز ہوگا. اور میں مبارکباد پیش کر دوں، آپ لوگوں نے مجھے سماعت کیا اور یہ دوسرے سال سماعت کر رہے ہیں. الحمدللہ زندگی نے وفا کی، پھر وفا کی بات ہوگی. اور ابھی جو وفا کی بات ہو رہی ہے اہل بیت اطہار کی گھر کی بات ہو رہی ہے. سنیں کہ آبرو امت ہیں سیدہ کے گھر والے، کہ آبرو امت ہیں سیدہ کے گھر والے، کہ آبرو امت ہیں سیدہ کے گھر والے، سیدہ کے گھر والے. وقت کی ضرورت ہے سیدہ کے گھر والے، وقت کی ضرورت ہے سیدہ کے گھر والے. نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت. ذکر شہدائے کربلا، ذکر شہدائے کربلا. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. اور یہ دنیا اور ہم سنیں کہ یہ دنیا جو ہے یہ امام حسین کا صدقہ ہے کہ نہیں ہے؟
یہ امام حسین کا صدقہ ہے. کب تک یہ دنیا ختم ہو گئی ہوتی لیکن امام حسین کی شہادت نے اس دنیا کو باقی رکھا. سنے کہ ختم ہو گئی ہوتی زلزلوں میں یہ دنیا کہ ختم ہو گئی ہوتی زلزلوں میں یہ دنیا کہ ختم ہو گئی ہوتی کہ ختم ہو گئی ہوتی زلزلوں میں یہ دنیا اس زمین پہ رحمت ہے سیدہ کے گھر والے اس زمین پہ رحمت ہے سیدہ کے گھر والے اس زمین پہ رحمت ہے سیدہ کے گھر والے. آواز کی طرح صحیح کرو. ہلو 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 بولے سبحان اللہ. دیکھیے دل جمعی سے سنیں, میری طرف دیکھیں اور ایک ایک شعر کو سنیں کہ کہہ رہا ہے دنیا سے سر حسین اعظم کا سر حسین اعظم کا کہ کہہ رہا ہے دنیا سے سر حسین اعظم کا سر حسین اعظم کا لائق امامت ہے سیدہ کے گھر والے لائق امامت ہے سیدہ کے گھر والے. یہ بھی شعر سنیں کہ ظلم نے بہت چاہا کہ ظلم نے بہت چاہا نسل ختم ہو جائے نسل ختم ہو جائے کہ ظلم نے بہت چاہا کہ نسل ختم ہو جائے نسل ختم ہو جائے آج بھی سلامت ہے سیدہ کے گھر والے آج بھی سلامت ہے سیدہ کے گھر والے آج بھی سلامت ہے سیدہ کے گھر والے آج بھی سلامت ہے سیدہ کے گھر والے. آخری شعر سماعت کریں آخری شعر کہ اے یزید کے حامی موہ کا چھپائے گا اے یزید کے حامی موہ کا چھپائے گا کہ اے یزید کے حامی موہ کا چھپائے گا مالکان جنت گئے سیدہ کے گھر والے مالکان جنت گئے سیدہ کے گھر والے آبرو امت ہیں سیدہ کے گھر والے
وقت کی ضرورت ہے سیدہ کے گھر والے. دونوں ہاتھوں کو اٹھائے بولے یا حسین یا حسین. سامعین محترم، کل تک جو تقریر کا سفر ہوا وہ یہ تھا کہ 10ویں محرم 61 ہجری جمعہ کا دن حضرت حر کی للکار تھی اور دشمن کی کپکپی تھی. حضرت حر کی شہادت کا جوش خطابت تھا اور دشمن کے دل پر ایک گرجتی بجلی کی تلوار تھی. یار کیا پڑھتا یا تو آگے بڑھے ہٹا دو چلو ہٹاؤ. اب آواز پر ڈسٹرب کرو پٹ یار صحیح کرو اس کی. ہٹاؤ کھینچو. جی اب سنو. اب ہلو 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 سنیں بہت مارکت العرب کہ جب حضرت حر رضی اللہ تعالی انہوں نے میرے امام کی ایک پل کی صحبت پائی اور ایک پل کا یہ عالم رہا کہ جب وہ صف حسین میں کھڑے ہوئے اور صف حسین سے یزیدیوں کے مد مقابل پہنچے ہیں تو تاریخ شاہد ہے ایک پل کا عالم یہ رہا کہ 120 یزیدیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا. یہ حضرت حر کا عالم تھا. حضرت حر نے ایک پل میں 120 یزیدیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا. اس کے بعد خود جامع شہادت نوش فرمایا. پھر ان کا گھوڑا اور انہوں نے کہا تھا میرے امام سے میں گھوڑے سے اس وقت اتروں گا امام علی مقام جب تک میں جامع شہادت نہ پی لوں. جب میں جامع شہادت پی لوں گا تبھی میں گھوڑے سے نیچے اتروں گا. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالی نے ان کی اس محنت کو اس آرزو کو قبول فرمایا اور ان کی قربانی کو اللہ تعالی نے فائز اور کامیاب فرمایا. اب کربلا کا میدان ہے. یہ دشمن کا مسلح ایک دم مجسمہ مکمل طور سے یہ 37,000 یا پھر 22,000 یا پھر 33,000 کا لشکر جرار تر و تازہ. تلواریں بھی چمک رہی ہیں, نیزے بھی باہر ہیں, خنجر بھی ہے ساتھ میں, لیکن امام عالی مقام کے جو ساتھی ہیں وہ جو سوار ساتھی ہیں نعرے تکبیر, نعرے رسالت, حافظ وقاری سرور صاحب قبلہ, نعرے تکبیر, نعرے رسالت. سامعین وقار مورخ فرماتے ہیں کہ 32 کل تعداد تھی. کتنی تھی؟ 32 تعداد تھی جو امام عالی مقام کے ساتھیوں میں سوار تھے. ان کی تعداد کل 32 تھی, لیکن ان 32 کا عالم یہ رہا ان 37,000 کے چھکے چھڑا دیے. اور جب 32 سواروں نے اس یزیدی لشکر کا رخ کیا ہے تو میسرہ پہ رخ کرتے ہیں تو میسرہ کو ختم کرتے جاتے ہیں, میمنہ پہ رخ کرتے ہیں تو میمنہ کو ختم کرتے جاتے ہیں, یسار پہ جاتے ہیں تو یسار کو ختم کرتے جاتے ہیں, یہاں تک کہ جب دشمن کے قلب پہ حملہ ہوتے ہیں تو قلب کو سماپت کر دیتے ہیں. تو عمرو بن سعد نے ایک آواز لگائی کہ ایسے نہیں مارا جا سکتا, یہ حسینی تیور ہے, یہ حسین کے صحبت کا اثر ہے, ان کو ایسے نہیں مارا
سے ان پہ تیر برسایا جائے گا۔ جب آپ پہ تیر برسایا گیا وہ 32 شہسوار، آپ سوچو صحیح کہ جہاں پہ 37,000 33,000 یا معتمر روایت جو ہے، معتمد جو روایت ہے وہ 22,000 کی ہے، اتنے سارے سپاہی ہوں، ان کے درمیان صرف 32 شہسوار بھاری پڑ گئے۔ اب یہ سنیں، جو 32 تھے کیا سب امام حسین کے خاندان کے تھے؟ کیا امام حسین کے بیٹوں میں سے تھے؟ کیا عقیل کے بیٹے تھے یا پھر حسن مجتبیٰ کے بیٹے تھے؟ نہیں، یہ جو 32 تھے یہ آپ کے ساتھی تھے، آپ کے ساتھی تھے۔ ایک روایت کے مطابق 8 صحابہ کرام تھے، دوسری روایت کے مطابق 12 صحابہ کرام تھے، اس میں سے کچھ پیدل بھی تھے، پاپیادہ بھی تھے، اور اسی میں شہسوار بھی شامل۔ جہاں پہ 32 ہوں اور امام حسین کا خاندان نہیں ہے، صرف صحبت کا اثر ہے، صحبت کا اثر ہے، محبت کرنے کا اثر ہے کہ ایک طرف 32 ہے اور ایک طرف 22,000 ہے۔ 22,000 نے ان پہ پانی بھی بند کر دیا تھا، پھر بھی ان کی طاقت کا تاب نہ لگ سکے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام حسین سے صحبت کا اثر تھا، ان سے محبت کرنے کی یہ للکار تھی، ان کے اندر جو طاقت تھی یہ محب اہل بیت کی طاقت تھی۔ سامعین مقام، اس طرح سے جب یزیدیوں نے حسینی شہسواروں کو گھیرا بندی کیا اور نیزوں کی بارش کرنا شروع کر دیے، اللہ اکبر، پھر بھی حسین کے ساتھیوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم بس میدان چھوڑ کے چلے جائیں گے، ہم تو 3 دن کے بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، لیکن نہیں، وہ میدان کو نہیں چھوڑتے ہیں، وہ میدان کو سے نہیں ہٹتے ہیں۔ انہوں نے کہہ دیا تھا 9 تاریخ کو، اے میرے امام، میرے جسم میں جب تک جان رہے گی آپ پر قربان کر دوں گا۔ کیا امام کہ جان بار بار ملے تو بار بار قربان کر دوں گا، بار بار قربان کر دوں گا۔ امام علی مقام کا دستہ ہے، وہ تمام ساتھی ہیں، ساتھیوں پہ جب تیر برسانا شروع کیا یزیدی لشکروں نے، تو آخر یہ جسم نازنین جو ہے امام حسین کے باغ کے جو مہکتے پھول تھے، جب ان کے جسموں پر تیروں کی بارش ہونے لگی، تیر لگنے لگے، تو وہ جام شہادت نوش فرمانے لگے۔ سامعین مقام، بالجملہ کہ یہ تو آپ کے ساتھی تھے، اور میں رک کے ایک بات کہہ دوں، سنیں گے، بہت ہی مارکت العرب، اس کے بعد میں آگے بڑھتا ہوں۔ ایک حدیث پاک میں میرے آقا نے فرمایا تھا، حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہیں، میں حسین سے ہوں۔ اور یہ بات سب کو پتا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پروردگار عالم نے ہر ایک خوبی کا مجسمہ بنایا تھا، ہر ایک خوبی میرے آقا کے اندر۔ میرے آقا شہادت کے لیے دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما، لیکن اللہ نے قرآن میں فرمایا، اے محبوب، آپ کو کوئی کافر قتل نہیں کر سکتا، آپ کی جان کی حفاظت میری ہے، میرے ذمہ ہے، میں آپ کی جان کی حفاظت کروں گا۔ سامعین مقام، شہادت کی 2 قسمیں ہیں، ایک ظہری ہے، ایک سری ہے۔
سب سے پہلے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اگر دعا کرے تو رب تبارک و تعالیٰ دعا کو رد نہیں فرماتا. میرے آقا خواہش کرتے تھے پروردگار شہادت کی موت عطا فرما. ایک طرف میرے آقا دعا کر رہے ہیں اللہ شہادت کی موت عطا فرما، دوسری طرف قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ میرے محبوب کو کوئی کافر قتل نہیں کر سکتا، آپ کی جان کی حفاظت میں کروں گا. اللہ اکبر. یہ دعا کیسے قبول ہوگی؟ سنیے جنگ احد میں جب حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے جب اس طرف اپنی بہادری کے ساتھ لڑتے رہے تو میرے آقا نے فرمایا تھا اے علی میرے بیٹوں سے میرا نسب نہیں چلے گا. ارے میں نبی ہوں، جسم تیرا ہوگا، اولاد تیری ہوگی، خاندان میرا ہوگا. جسم تیرا ہوگا، خاندان میرا ہوگا، بیٹا تیرا ہوگا، نواسا میرا ہوگا. ارے تجھ سے کم پہچانیں گے، مجھ سے زیادہ پہچانیں گے. سامنے مقام میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا فرمائی کہ مولا شہادت کی موت عطا فرما، اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا میرے آقا سے اور انتہا کسی اور پر. ابتدا میرے آقا سے، انتہا کسی اور ایک بات سن لیں، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناف سے لے کے سر تک ایسا لگتا ہے کہ میرے آقا ہے، سبحان اللہ. اور ناف سے لے کے نیچے کا حصہ اگر دونوں کو ایک کر دیا جائے تو لگتا تھا کہ پیغمبر اسلام ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جنگ خیبر کی واپسی پر ایک جگہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے. ایک عورت آپ کو کھانا کھلانا چاہیے. اس کھانے میں یعنی اس گوشت میں، گوشت کے سالن میں اس نے زہر ملا دیا. میرے آقا گوشت کے ٹکڑے کو اٹھانے والے تھے. ایک صحابی رسول پہلے اس گوشت کے ٹکڑے کو اٹھایا اور کھا لیا، فوراً شہید ہو گئے. اس کے بعد پھر میرے آقا نے اس گوشت کے ٹکڑے کو اٹھایا تو گوشت کے ٹکڑے نے کہا یا رسول اللہ اس میں زہر ملایا گیا ہے، اسے آپ نہ کھائیں. ابتدا میرے آقا پہ اور انتہا امام حسن پہ. امام حسن کو زہر دیا گیا اور آج کی شہادت ہوئی. اس سے پتہ چلا کہ جو شہادت سری تھی وہ بھی ادا ہو گئی امام حسن کے ذریعہ. امام حسن کے ذریعہ شہادت سری ادا ہو گئی. اب سنیں کہ جنگ احد میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنے زخم دیے کفار و مشرکین نے جس کے بنیاد پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے مبارک خون آلود ہو گیا تھا. یہاں تک کہ دندان مبارک بھی شکن ہوا اور شکن ہونے میں نقص نہیں بلکہ خوبصورتی پیدا کر دیا اللہ نے. میرے مصطفیٰ کے اندر خوبصورتی پیدا کر دیا. یہ بات مشہور ہو گئی کہ نبی شہید ہو گئے. اللہ اکبر. یہ بات پھیلا دی گئی. سامنے وقار وہ احد کا میدان ہے. بات پھیلی. ابتدا ہو رہی ہے شہادت کی. اور کربلا میں امام حسین نے اسے مکمل کر کے دکھایا اور کہہ دیا ابتدا احد میں ہوئی تھی اور مکمل کربلا میں اسے شہادت زہری کہا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے امام حسین کی شہادت دراصل پیغمبر اسلام کی شہادت ہے. اور ایک بات سن لیں کہ ہمارے اور آپ کے ذہن میں یہ بات آتی ہوگی کہ میرے آقا حسین کو اللہ تبارک و تعالی نے اتنی قوت عطا فرمایا تھا
اتنی طاقت عطا فرمایا تھا، لیکن وہ طاقت کا استعمال کیوں نہیں کیے؟ قوت کا استعمال کیوں نہیں کیے؟ تو سنیں، میری طرف دیکھیں، میری طرف دیکھیں، غور سے سنیں کہ یہ بہت قیمتی بات بتا رہا ہوں۔ میرے حسین کی شہادت جو اصل میں ہوئی تھی وہ پیغمبر اسلام کی شہادت، وہ بھی سری اور ظاہری طریقے سے، ابتدا مصطفیٰ پر، انتہا حسن پہ اور حسین پر۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے عقل کی ضرورت ہے، اس بات کو سمجھنے کے لیے ایمان کی ضرورت ہے۔ کون کہتا ہے میرے امام بہادر نہیں تھے، میرے امام حسین کے پاس طاقت نہیں تھی؟ ہر ایمان والا یہی کہتا ہے جتنی قوت میرے امام کو تھی اتنی طاقت کسی کو نہ تھی، لیکن پاور کا استعمال نہ کیا۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، خواجہ غلام غوث رحمت اللہ تعالی علیہ جو اللہ کے ولی ہیں، بہت تیزی کے ساتھ، اس لیے کہ آج کا سفر بڑا لمبا ہے، سامعین وقار آپ کے ساتھ آپ کی نواسی ہے، ایک سفر میں جا رہے ہیں، ایک سفر میں جا رہے ہیں، اور آپ کے جو ساتھی ہیں اور آپ کے ساتھی پر ڈاکوؤں کا پڑاؤ ہوا، ان لوگوں نے پورے ساتھیوں کے ساتھ سامان لوٹ لیا۔ آخر میں ایک ڈاکو آپ کے نواسی کی طرف بڑھا جو سونے کی بالی پہنے ہوئی تھی، سونے کی بالی پہنی تھی، اور اسے چھین کر بھاگ نکلا۔ انہیں جلال آ گیا، سبحان اللہ، انہیں جوش آ گیا کہ میری نواسی کو یہیں پہ سمجھانا چاہتا ہوں، نانا اور نواسے میں طاقت کی فرق۔ خواجہ غلام غوث اللہ کے ولی ہیں، نواسی کی تکلیف کو دیکھ نہ سکے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، جو ایک ستارہ مریخ ہے اس کی طرف اشارہ کیا، اے مریخ، یہ جتنے ڈاکو بھاگ رہے ہیں ان کو قتل کر دے۔ اب اس مریخ نے سارے ڈاکوؤں کو مار دیا تو غیب سے آواز آئی، اے غلام غوث، تم نے کیوں مار دیا؟ کہا میں اپنی نواسی کے چیخو پکار کو برداشت نہ کر سکا۔ اے لوگوں سنو، میں اپنی طاقت کا استعمال کیا، میں اپنی ولایت کا استعمال کیا، اور استعمال کر کے انہیں بتا دیا کہ میری نواسی کا یہ بالی نہیں چرا سکتے، اس کا نانا بھی زندہ ہے، اس کا نانا بھی بحیات ہے، یہ بتا دیا۔ تو غیب سے آواز آئی، تم نے نواسی کو برداشت نہ کر سکے، میرے مصطفیٰ نے، میرے محبوب نے، میرے حبیب نے 72 نفوس کو کٹوا دیا، میرے حبیب نے 6 ماہ علی اصغر کو کٹوا دیا، میرے حبیب نے 18 سالہ علی اکبر کو کٹوا دیا، میرے حبیب نے 19 سالہ قاسم کو کٹوا دیا، میرے حبیب نے 30 سال کے حضرت عباس علمبردار کو شہید کروا دیا، یہاں تک کہ اپنے آپ کو لوٹا دیا۔ میرے حبیب نے دعا نہیں کی کہ مولا ان کی حفاظت فرما، اس لیے کہ میرے حبیب نے یہ کہہ دیا تھا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، پروردگار اتنا دے گا کل قیامت کے دن کی میں اللہ کے محبوب راضی ہو جائیں گے۔ کہ پاور کا استعمال نہیں فرمایا، طاقت کا استعمال نہیں فرمایا، اس طاقت کا استعمال کل میدان محشر میں کیا جائے گا، ہر ایک امتی کی بخشش ہوگی۔ سامعین وقار حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب جوش شہادت کا جذبہ آپ کے اندر ابھر رہا ہے، اور آپ امام عالی مقام کی بارگاہ میں آتے ہیں، عرض کرتے ہیں، اے میرے امام، مجھے جانے دیجئے، میں ان یزیدیوں سے لڑوں گا، میں ان کا مقابلہ کروں گا،
میرے امام نے فرمایا اے قاسم، اور قاسم کون ہیں جانتے ہیں؟ حضرت قاسم وہ ہیں، حضرت قاسم وہ ہیں کہ جب آپ اتنے خوبصورت تھے، اتنے خوبصورت تھے کہ میرے امام نے اپنی بیٹی سکینہ کا رشتہ مان لیا تھا۔ ایک روایت کے مطابق حضرت سکینہ 7 سال کی تھی، ایک روایت کے مطابق حضرت سکینہ 9 سال کی تھی، اور حضرت قاسم 19 سال کے تھے، 19 سال کے تھے۔ اتنے خوبصورت تھے، اتنے خوبصورت تھے کہ جب میدان کارزار میں اترے ہیں تو یزیدیوں کے سپاہی نے کہا تھا کہ یہ کیسا لگتا ہے کہ یہ زمین پہ انسان نہیں ہے بلکہ کوئی ستارہ ٹوٹ پڑا ہے۔ اتنے خوبصورت حضرت قاسم تھے، اتنے خوبصورت تھے۔ سامنے بتا حضرت قاسم ہیں، دشمنوں کے مد مقابل میں جاتے ہیں اور للکارتے ہیں، ہے کوئی جو میرا مقابلہ کر سکے، ہے کوئی جو میرے مد مقابل آئے؟ عمرو بن سعد ہے، عمرو بن سعد ہے، ارزن کو کہتا ہے تو بہت بڑا پہلوان ہے، تیرا نام چلتا ہے شام و عراق میں، تیرا نام ہے، تو ان کے مقابل کو کیوں نہیں جاتا ہے؟ اس وقت اس نے کہا میں ان کے سامنے کیسے جاؤں، یہ بچہ ہے، میں ان کے سامنے مقابلہ کرنے کو اپنے آپ کو توہین سمجھتا ہوں، میں ان کے سامنے نہیں جاؤں گا، ان کے لیے تو میرا بیٹا ہی کافی ہے۔ اللہ اکبر۔ جب اتنا کہا ہے اس کا ایک بیٹا میرے امام قاسم کے سامنے آتا ہے، آتے ہی ایسا وار کیا تھا قاسم نے، ایک ہی وار میں اسے جہنم پہنچا دیا تھا۔ یہ دیکھ کر اس کا دوسرا بیٹا آتا ہے، اسے بھی جہنم میں پہنچا دیتے ہیں۔ پھر اس کا تیسرا بھائی آتا ہے، جب اس کو آتا ہے آتے ہی آپ کو گالیاں دینا شروع کر دیتا ہے۔ اے لوگوں سمجھ لینا، جب کوئی گالی دے، یہ کوئی گالی دینا اپنے لوگوں کا طریقہ نہیں ہے بلکہ یزیدیوں کا طریقہ ہے گالی دینا، اور اچھا اخلاق اپنانا یہ حسینیوں کا طریقہ ہے۔ اچھے کردار کے مالک ہونا حسینیت ہے، اور برے اخلاق کا مالک ہونا یہ یزیدیت ہے۔ سامنے بتا اس کے بعد آپ نے اسے بھی ایک ہی بار میں ختم کر دیا۔ پھر اس کا چوتھا بیٹا آیا، ہاتھی کی طرح چنگھاڑتا ہوا اور دہاڑتا ہوا میدان میں جب آیا، آپ پر وار کیا، آپ نے اس کی وار کو روک دیا، بیکار کر دیا، اور ایسا وار کیا کہ وہ 2 ٹکڑے ہو گیا۔ جب اپنے چاروں بیٹوں کو قتل ہوتے دیکھا ارسک نے تو فوراً غصے میں آیا اور کانپنے لگا، فوراً آ گیا میدان میں۔ جب میدان میں آیا کہا تو مجھے نہیں جانتا کہ بصرہ میں ہماری طاقت کا ڈنکا بجتا ہے، دمشق میں ہماری طاقت کا ڈنکا بجتا ہے، ہر طرف میرا نام ہے، ہمارے قوت کا نام ہے، ہمارے شمشیر بازی کا نام ہے، ہمارے تیر اندازی کا نام ہے۔ میرے امام کے بیٹے نے کہا تھا، میرے امام کے بیٹے نے کہا تھا تمہارا نام ہے، تمہارا طاقت میں نام ہے، لیکن تو گھوڑے کی زین بھی سنبھال نہیں سکتا۔ جیسے ہی گھوڑے کی زین کی طرف دیکھتا ہے میرے امام کے بیٹے حضرت قاسم نے ایسا وار کیا ہے اس کی گردن دور جا کے گیند کی طرف سے کاٹا۔ بولو نا سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ اس کے بعد عمرو بن سعد نے یہ کہا، عمرو بن سعد نے ایسے نہیں حسین کے ساتھیوں کو مار سکتے، یہ ہاشمی گھرانہ ہے، یہ ہاشمی شہزادہ ہے، اسے ایسے نہیں روکا جا سکتا۔ پھر حضرت قاسم پر یکبار کی تیر برسانا شروع کر دیتے ہیں۔ حضرت قاسم یزیدیوں کے طرف سے میرے امام کے طرف آتے ہیں اور پکار کر کہتے ہیں یا اللہ العطش العطش، اے چچا مجھے پانی چاہیے، مجھے پیاس لگی ہے۔
میرے امام نے فرمایا اے میرے بھتیجے نانا جان کے ہاتھوں اب آب کوثر پینا، اب آب کوثر پینا، اس کے بعد آپ کی بھی شہادت ہو جاتی ہے۔ آئیے میں سناتا ہوں ان کی شہادت جسے حضرت عباس علم بردار کہا جاتا ہے۔ ذرا ہاتھوں کو اٹھاؤ نا، ایک ہاتھوں کو اٹھا کے بولو یا عباس یا عباس یا عباس۔ حضرت عباس کون ہیں جانتے ہیں؟ حضرت عباس جب پیدا ہوئے تھے، عرب کے لوگوں نے کہا تھا کمرے بنی ہاشم، کہ بنی ہاشم کا چاند ہے یہ چاند، کمرے بنی ہاشم کہا جاتا تھا آپ کو۔ اتنے خوبصورت تھے آپ، اتنے خوبصورت تھے آپ، اور آپ علم کے ہمالہ تھے، بہت بڑے عالم تھے، جید عالم تھے۔ جب آپ مدینہ میں چلا کرتے تھے تو لوگ کہتے تھے کہ علم کا پہاڑ آ رہا ہے، سبحان اللہ، علم کا پہاڑ آ رہا ہے، فقیہ جا رہا ہے، علم کا شہزادہ جا رہا ہے، اسلام کا وہ درخت ہے عباس جنہیں میرے آقا حسین کہا کرتے تھے کہ یہ میری ریڑھ کی ہڈی ہے، ریڑھ کی ہڈی ہے۔ اور حضرت عباس کی وہ ذات بابرکات ہے، وہ ذات ہے۔ کہتے عباس کوئی ایسے ویسے شخص کا نام نہیں ہے، بلکہ اتنے اونچے تھے، اتنے لمبے تھے کہ کتابوں میں مورخین فرماتے ہیں کہ زمین پہ کھڑے ہو کے یوں ہی اونٹ پر ہاتھ رکھ لیا کرتے تھے، یوں ہی ہاتھ رکھ لیا کرتے تھے اونٹ پر۔ یہ عباس تھے، اللہ اکبر، اور شمشیر بازی ایسے کیا کرتے تھے کہ جس کا کوئی مثال نہیں تھا، جس کا کوئی مثیل نہ تھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عباس ہیں جب امام حسین کی بیٹی سکینہ نے کہا چچا جان مجھے پانی چاہیے، مجھے پانی چاہیے، حضرت عباس نے امام علی مقام کی بارگاہ میں آپ جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں اے میرے امام مجھے اجازت دیجیے، میں جاؤں گا، پانی لے کے ضرور آؤں گا۔ میرے امام نے فرمایا کہ پانی لینے جانا لیکن ان سے جنگ و جدال مت کرنا، اپنے آپ کا بچاؤ کرنا۔ مورخین فرماتے ہیں حضرت عباس مشکیزہ لے کے جب چلے ہیں تو 4000 نہر فرات پہ جو سپاہی تھے جب وہ روکنے کی کوشش کی اپنے بچانے کے لیے، میرے امام نے جو تلوار چلائی تھی ایک روایت کے مطابق 400 سپاہی کو جہنم پہنچا دیا تھا، ایک روایت کے مطابق 80 لوگوں کو جہنم پہنچا دیا تھا۔ ارے یہ بچا رہے تھے، اگر بغل لڑنے جاتے تو 4 لاکھ بھی ان پہ کم کر جاتے۔ یہ حضرت عباس کی شان ہے۔ اب حضرت عباس ہیں، علم بردار ہیں، اور سن لو یارو عباس کی کہانی۔ حضرت عباس وہ تھے جنہیں کہا جاتا تھا ہم شبیہ علی۔ ذرا زور سے بولو تو ایک بڑی نئی بات بتا دوں، نئی بات بتا دوں۔ آپ جانتے ہو کہ کربلا میں کتنے لوگ ہم شبیہ گئے تھے؟ پتا ہے؟ نہیں پتا ہے۔ 3 لوگ ہم شبیہ گئے تھے۔ حضرت عباس مولا علی کے ہم شبیہ تھے۔ جب کوئی دیکھتا حضرت عباس کو تو کہتا ہم شبیہ علی ہیں، یہ ہم شبیہ علی ہیں۔ یہ عباس کے چہرے میں علی کا جلوہ تھا، عباس کے بازو میں علی کی قوت تھی، عباس کی دہاڑ میں علی کی للکار تھی۔ وہ تھے عباس۔ حضرت عباس ہیں مشکیزہ لے کے اور دشمن کے صف کو پھاڑتے ہوئے، چیرتے ہوئے نہر فرات میں پہنچ جاتے ہیں، اور پانی کو چلو سے جب اٹھاتے ہیں
اور پینے کو کرتے ہیں تو فوراً یاد آتے ہیں امام حسین، امام علی مقام یاد آتے ہیں، اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو کوسنے لگتے ہیں کہ تیری ضرورت کیسی ہو گئی کہ میرا امام پیاسا ہے اور تو پانی کو اٹھا لیا پینے کے واسطے، اپنے ہاتھوں کو بار بار کوستے ہیں اور پانی کو نہر فرات میں ڈال دیتے ہیں، تو مورخین فرماتے ہیں کہ میرے عباس نے پانی پلایا فرات کو، فرات نے پانی نہیں پلایا میرے عباس۔ میری بات سمجھ نہیں آ رہی کیا یار؟ یہ چچا تو وقت سے پہلے چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کی شہادت کو قبول فرمائے اور امام حسین کی محبت میں ان کی عمر خضر عطا فرمائے۔ ایک بار بولے سبحان اللہ۔ حضرت عباس ہیں، اپنے ہاتھ کو کوس رہے ہیں کہ تیری مجال، تیری ہمت، میرے امام پانی نہ پیے اور تو نے پانی کو اٹھا لیا، اس کے بعد پانی کو نہر فرات میں ڈال کے تو عالم تصور میں مجھے کہہ دیا جائے کہ میرے عباس نے یہی کہا ہوگا، اے نہر فرات تو نے مجھے پانی نہیں پلایا، میں نے تجھے پانی پلایا، میں نے تجھے پانی پلایا۔ اس کے بعد مشکیزہ کو بھر لیتے ہیں اور یزیدی لشکر میں یہ خلفشار پیدا ہو جاتی ہے، یہ بات پھیل جاتی ہے، اگر ایک بوند بھی پانی خیمہ حسین میں پہنچ گیا، ایک تاریخ لکھ دی جائے گی کہ ایک ہی شخص نے 22,000 یزیدیوں کے لشکر کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور ان سے لڑنا مشکل ہو جائے گا، ان سے کوئی لڑ نہیں سکتا۔ اب یزیدی بھیڑیوں نے میرے عباس کو گھیرنا شروع کیا، میرے عباس ہیں ان کا مقابلہ کر رہے ہیں، ان کو پیچھے ہٹکیل رہے ہیں، میرے عباس گھوڑے پہ سوار ہیں، ہر طرف حملے کر رہے ہیں، میرے عباس ہیں ہر یزیدی کو پیچھے کر رہے ہیں، لیکن ایک یزیدی جسے شمر کہا جاتا ہے وہ پیچھے سے آتا ہے، جس ہاتھ میں میرے عباس نے مشکیزہ لیا تھا اس بازو کو کاٹ دیا موڈے سے، اللہ اکبر۔ لیکن میرے عباس کے قوت کو سلام، میرے عباس کے بازو کو سلام، میرے عباس نے دوسرے ہاتھ میں مشکیزہ کو لیا، اتنے میں ایک یزیدی نے اس ہاتھ کو بھی کاٹ دیا، جب اس ہاتھ کو کٹ گیا تو میرے عباس نے اس مشکیزے کو اپنے ہونٹوں سے لے لیا، اپنے دانتوں سے پکڑ لیا، پکڑنے کے بعد جب چلنے لگے تو یزیدی بھیڑیے آنکھ پر تیر برسانا شروع کر دیتے ہیں، وہ مشکیزہ پھٹ جاتا ہے، پانی گرنے لگتا ہے، اس کے بعد میرے امام کے پاس میرے حضرت عباس کو ایک ایسا تیر چلایا جاتا ہے جو داہنی آنکھ میں پیوست ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد میرے عباس فرماتے ہیں کیا اللہ تشہد، میرے امام حسین تشریف لاتے ہیں، امام علی مقام آتے ہیں، جب امام علی مقام آتے ہیں تو میرے عباس نے ارشاد فرمایا، اے میرے امام، اب آپ خود سوچو، دونوں ہاتھ کٹ جائے اس کے بعد گھوڑے سے زمین پہ آئے، اگر کوئی گھوڑے کی سین سے زمین پہ آئے تو بتاؤ کس طرح گرے ہوں گے، وہ اسلام کا درخت کس طرح زمین پہ آیا ہوگا، وہ چمنستان کرم کا پھول کس طرح زمین پہ بکھر گیا ہوگا۔ میرے امام سے حضرت عباس نے فرمایا تھا، اے میرے امام میری آنکھ سے اس تیر کو نکال دو، اللہ اکبر۔ جب تیر کو نکالا ہے میرے امام نے تو آپ کی آنکھ کی وہ پتلی بھی باہر آ جاتی ہے، جب باہر آ جاتی ہے حضرت عباس مسکرا پڑتے ہیں، مسکرا کے ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے امام میری اس آنکھ میں جو خون ہے اسے صاف کر دے تاکہ آخری بار آپ کا دیدار کر لو، آپ کے چہرے انور کا دیدار کر لوں۔ اللہ اکبر۔ میرے امام نے ان کی دوسری آنکھ کو صاف کرتے ہیں، حضرت عباس نے دیدار کیا ہے اور دیدار کرنے کے بعد جامع شہادت کو نوش فرما لیتے ہیں اور بجانب حق کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ حضرت عباس وہ ہے کہ جب آپ کی بہن زینب
बहन ज़ैनब बनी असद के कबीले से गुजर हुआ, आपकी तरफ से गुजर हुआ, तो देखा कि इराक में यानी कूफा में छोटी सी कब्र है, छोटी सी कब्र है, छोटी सी कब्र है। उसे देख के बनी असद के लोगों से कहा कि ये किसकी कब्र है? शायद मेरे भतीजे अली असगर की कब्र है, मेरे भतीजे अली असगर की कब्र है। तो उस वक्त कहा था लोगों ने, अली असगर की कब्र नहीं है, ये हजरत अब्बास की कब्र है। तब आपकी बहन ज़ैनब ने कहा था, मेरा भाई तो इतना छोटा न था, मेरे भाई का कद तो इतना बड़ा था कि ऊंट पर हाथ यूं रख दिया करते थे, मेरा भाई तो नहीम शहीम था, इतनी छोटी कब्र क्यों है, इतनी छोटी कब्र क्यों है? तो बनी असद के लोगों ने कहा था कि अली अब्बास को, अलंबरदार अब्बास को, इस्लाम के परचम के उठाने वाले अब्बास को यजीदियों ने इतने टुकड़े किए थे कि आपकी लाशे मुबारक को थैले में जमा करके दफन किया गया था, थैले में रख के जमा किया, दफन किया गया था। अल्लाहु अकबर। कहा फिर बताओ मेरे भतीजे अली असगर की कब्र कहाँ है? बोलो ने यार सुभान अल्लाह। अली असगर की कब्र कहाँ है? उस वक्त कहा था उन लोगों ने कि दिल को दिल के पास दफन किया है, यानी इमाम हुसैन के दिल जिस तरफ होता है उसी तरफ अली असगर को रख के दफन किया है, यानी दिल को, मेरे हुसैन के दिल अली असगर थे, इसलिए उनके दिल के करीब उन्हें दफन किया गया। अल्लाहु अकबर। सामने कार में अर्ज कर रहा था कि 3 लोग थे जो हम शबीह थे, एक हजरत अब्बास थे जो मौला अली के हम शबीह थे, अली अकबर ये मेरे नबी के हम शबीह थे, हजरत ज़ैनब फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तय्यबा ताहिरा आबिदा ज़ाहिदा के हम शबीह थी। और ये 3 लोग क्यों करबला में थे? और अल्लाह ताला ने हुसैनी खानदान में इन 3 लोगों का चेहरा मेरे हुसैन के खानदान में क्यों बना, क्यों पैदा किया? तो सुनो, अल्लाह तबारक व तआला ने हम शबीहे अली अब्बास को इसलिए बनाया ताकि जब मेरे हुसैन को करबला में अपने बाबा की याद आए तो अब्बास की तरफ देख लें तो याद मिट जाए, जब उनको अपनी वालिदा की याद आए, अपनी बेटी, अपनी बहन ज़ैनब की तरफ देख लें, और जब आप अपने नाना की याद आए हैते अली अकबर की तरफ देख लें, हजरत अली अकबर की तरफ देख लें। इसलिए 3 हम शबीह को अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सामने वक़ात अभी इन लोगों का भी नंबर आएगा, शायर इस्लाम आ गए हैं, अभी इनकी शायरी सुनिएगा। हजरत ऊपर आ जाइए। एक बात उधर पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना हबीबना तबीबना कुलूबना मलजाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सामईन मोहतरम, आखिर में जितने शहीद हुए मेरे इमाम के पर अपनी जान को निछावर किया, मेरे इमाम ने सबको इजाजत दी, सबको इजाजत दी, सबको इजाजत दी। लेकिन हजरत अली अकबर खुद मेरे इमाम की बारगाह में आए और कहा, अब्बा हुजूर मुझे जामे शहादत नौश करने का मुझे इजाजत अता फरमाए।
میں بھی ان سے لڑوں گا. اور حضرت علی اکبر کون تھے جانتے ہیں؟ علی اکبر کی جب پیدائش ہوئی تھی اس وقت عرب میں مشہور، ابھی میں نے یہ بات بتائی کہ کمرے بنی ہاشم کہا جاتا تھا آپ کو. کمرے بنی ہاشم یعنی بنی ہاشم کا چاند پیدا ہوا ہے. بنی ہاشم کا چاند پیدا ہوا ہے. اور علی اکبر اتنے بہادر تھے، اتنے طاقتور تھے کہ جب یزیدی لشکروں نے دیکھا تو کسی میں اتنی ضرورت نہیں کہ علی اکبر کے مد مقابل آئے. علی اکبر خود سے یزیدی لشکر پہ وار کیا تھا. اس کے بعد عمرو بن سعد نے کہا یہ جو اتنے پہلوان ہیں، مثلا طارق بھی شامل تھا جس کا نام طارق ہے، دمشق اور عراق میں، بصرہ میں، کوفہ میں اس کی بہادری کا ڈنکا بجتا تھا. اس کی طرف متوجہ ہو کے عمرو بن سعد نے کہا کہ تیرا اتنا نام ہے، تیری قوت کا، تیری بہادری کا چرچا ہوتا ہے، اور تو ایک نوجوان کے سامنے نہیں آتا، ان کے پاس نہیں آتا، ان کے مقابل نہیں آتا. اللہ اکبر. تب طارق آیا تھا، طارق آیا اور ایک ہی بار میں حضرت علی اکبر نے اسے جہنم میں پہنچا دیا. اس کے بعد اس کا بیٹا آیا، اسے بھی پہنچا دیا. پھر قیظ و غضب کی عالم میں اس کا دوسرا بیٹا آیا تو اس نے وار کیا. علی اکبر نے اس کے وار کو بیکار کیا. اس کے بعد اس پہ ایک ایسی ذوالفقار کو وار کیا جس کی بنیاد پہ وہ بھی جہنم رسید ہو گیا. جزاک اللہ. یار آپ لوگ نعرہ بھی کبھی کبھی لگا دیا کرو. اللہ اکبر. شہادت کی بات ہو رہی ہے اور تم لوگ بول رہے ہیں کہ تھوڑی دیر نعت پڑھوا کے پھر آگے آپ کو کروا دیجیے. شہادت ختم کرا دیجیے، اس کے بعد ان لوگ کو دے دیجیے. پھر کربلا کی بات کر، اس کے بعد ایک بات پاک اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا طبیبنا مولانا محمد بارک وسلم. صلو علیہ الصلوۃ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سامعین وقار، جب علی اکبر کی شہادت ہو گئی تب تک خیمہ حسین سے عورتوں نے یہ ندا دی، اے میرے امام، پانی کی وجہ سے علی اصغر رو رہے ہیں، ہمارے دودھ بھی سوکھ گیا ہے. اے امام علی اصغر کو لے کر، اس ننھی سی جان کو لے کر، چمنستان زہرا کلی کو لے کر ان یزیدیوں کے سامنے جائیں اور ان کو دکھا کے ان کے حوالے سے چند قطرے ہی مانگ لیں، شاید ان کے نام پہ دے دیں اور علی اصغر کو پانی چند قطرے مل جائیں تاکہ ان کی پیاس بجھ جائے. اللہ اکبر. جب اس کیفیت کو دیکھا میرے امام نے، علی اصغر کو لے کر خیمہ سے باہر آئے اور یزیدی لشکر کے مد مقابل کھڑے ہو کے ایک خطبہ پڑھا. اے لوگوں، پہچانو میں کون ہوں، میں ابن علی ہوں، رسول اللہ کا نواسا ہوں. میرے اس فرزند کے لیے چند قطرے ہی پانی دے دو.
चंद कतरे ही पानी दे दो ताकि इसकी प्यास बुझ जाए, ताकि इनका गला खुश्क होने से बच जाए। और तुम्हें यकीन ना हो तो मेरे बेटे को खुद ले जाओ और इन्हें चंद कतरे अता कर दो। अल्लाह अकबर। इतने में अम्र बिन साद के कहने पे अम्र बिन साद के सिपाही मेरे हुसैन के सामने जब आया है, इतने में जिसे खोली कहा जाता है, उसने एक ऐसा तीर चलाया कि अली असगर के वो नरम नाजुक गर्दन को छेदते हुए वो पार हो जाता है और मेरे इमाम के बाजू में पैबंद हो जाता है और खून का फुवारा मेरे इमाम के पेशानी में लग जाता है। मेरे इमाम ने खून के फुवारे को पहुंचकर और उस खून के कतरे को हाथ की हथेली में लेके आसमान की तरफ उछाल के इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे मालिक मौला, इस नन्ही सी कुर्बानी को कबूल फरमा दे, इस नन्ही सी जान को कबूल फरमा दे। उसके बाद अली अस्कर को लेकर आप अपने खेमा में जाते हैं। जाने के बाद औरतों ने कहा, क्या पानी मिल गया? पी लिया पानी? नन्ही सी जान ने, अली अस्कर ने, इनकी प्यास बुझ गई। मेरे इमाम ने फरमाया, इनकी प्यास बुझ गई, अब ये कभी पानी नहीं मांगेंगे, अब ये कभी पानी नहीं मांगेंगे, अब ये मांगेंगे पानी तो नाना जान से मांगेंगे और आप एक कौसर पिएंगे। और उसके बाद उनकी लाश को आपकी वालिदा, एक रिवायत के मुताबिक उम्मुल बनीन थी, दूसरी रिवायत के मुताबिक उम्मे रुबाब थी, सामने वकार, उनके आंखों में आंसू न थे कि मेरे बेटे की शहादत हो गई, बल्कि वो बार बार चूमती, उनकी नाज़नीन जिस्मों को चूम कर पुकार कर कहती, मौला तूने मेरी इस कुर्बानी को कबूल फरमा दिया। उसके बाद बड़ी तेजी के साथ सामने वका मेरे इमाम की बारगाह में इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो बीमार थे, बुखार था आपको, इतना शदीद बुखार था, आप चलने के काबिल न थे, उठने के काबिल न थे, लेकिन मेरे इमाम की बारगाह में आते हैं, हाथ जोड़कर कहते हैं, ऐ अब्बा हुजूर, मुझे भी शौक़े शहादत से महरूम न करें, मुझे भी जंग में जाने दें। मेरे इमाम ने फरमाया कि मेरे बेटे, आपको नहीं जाना है, आपको अपनी बहनों की हिफाजत करना है, अपनी वालिदा की हिफाजत करना है, अपनी फूफियों की हिफाजत करना है, और आप ही से मेरे नाना का खानदान पूरी दुनिया में चलेगा। आप ही वो शख्स हैं जिससे कयामत तक मेरे नाना की नस्लें चलेगी और पूरी दुनिया में फैल जाएगी और ये बता देगी कि करबला से इमाम ज़ैनुल आबिदीन आए थे और पूरी दुनिया पे छा गए इमाम ज़ैनुल आबिदीन। उसके बाद ये तशफ़ी बख्श जवाब देके मेरा इमाम अपने खेमे में आते हैं, संदूक को खोलते हैं, मसरी लिबास में मलबूस हो जाते हैं और अपने नाना का अमामा सर पे बांधते हैं, हजरत हमजा का ढाल लेते हैं और हज़रत जाफर तैयार का नेजा लेते हैं और अपने बाबा की तलवार जुल्फ़िकार हैदरी को लेते हैं। उसके बाद खेमे के बाहर आते हैं, औरतों के पास जाते हैं, सबको तशफ़ी बख्श जवाब देते हैं। हजरत सकीना जो नन्ही सी जान थी, उन्होंने कहा, ऐ बाबा जान, इस चटियल मैदान में, इस रेगिस्तान में, इस खालिस्तान में आप अकेला हमें न छोड़े, आप हमें छोड़ के कहां जा रहे हैं? ऐ बाबा जान, आपके होते हुए इन भेड़ियों ने हमारे साथ ऐसा सलूक किया है। ऐ अब्बा जान, आप नहीं होंगे
تو یہ کس طرح ہم سے پیش آئیں گے؟ اے ابا جان نہ جائے۔ ان کی بیویوں نے اپنی آنکھوں میں اشک بار آنکھوں سے کہا تھا، ساون بھادوں پر تھاتے ہوئے کہا تھا، اے میرے شوہر نامدار آپ نہ جائے، آپ ہمیں چھوڑ کے نہ جائے۔ میرے امام نے کہا تھا آپ لوگوں کو اللہ اس کے رسول کے حوالے کرتا ہوں، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول کے حوالے کر کے میرا امام میدان کارساز میں آتا ہے۔ آنے کے بعد میرے امام ایک تقریر فرماتے ہیں، اے یزید کے ماننے والوں سنو، اب بھی وقت ہے، توبہ کر لو، میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو آلود مت کرو۔ کیا تم نہیں جانتے کہ میں اس نبی کا شہزادہ ہوں، اس نبی کا شہزادہ ہوں جو تمام نبیوں کا سردار ہے، میں اس نبی کا نواسا ہوں جو تمام نبیوں کا سردار ہے، جو تمام اماموں کا امام ہے، میں اس نبی کا نواسا ہوں۔ کیا تم نے یہ فرماتے نہیں سنا ہے کہ حسین منی وانا من الحسین؟ میرے نبی نے فرمایا تھا میرے بارے میں، میرے امام نے فرمایا اب بھی وقت ہے، باز آ جاؤ اور میرے خون سے اپنے ہاتھ کو آلودہ مت کرو، اپنے ہاتھ کو گندا نہ کرو۔ اللہ اکبر۔ جب اس طرح کی تقریریں کرنا شروع کیے میرے امام نے، کیا یہ بھی نہیں جانتے تم، کیا یہ بھی نہیں جانتے تم کہ میں حسین ابن علی نبی کا نواسا نہیں ہوں؟ کیا تم نے دیکھا نہیں کس مدینے میں جب میرے نانا نماز پڑھتے اور نماز کی حالت میں سوار ہو جاتا تو میرے نانا نماز سے اس وقت تک سر نہ اٹھاتے جب تک کہ میں ان کے کندھوں سے زمین پہ نہ آ جاتا۔ کیا اس حدیث کو تم نے نہیں پڑھا ہے؟ جب اس طرح کی تقریر میرے حسین نے کرنا شروع کی ہے تو یزیدی لشکر میں ایک دبدبہ پاک شروع ہو گیا اور کچھ یزیدی رونے لگے جب اس منظر کو یزیدیوں نے دیکھا، خولی نے دیکھا، ابن زیاد نے دیکھا، شمر نے دیکھا تو ایک اپنے لوگوں نے کہا ان پہ ٹوٹ پڑو۔ جب میرے امام پہ یکبار کی حملہ کیا ہے تو میرے امام نے ایسے بہادری کے ساتھ لڑے ہیں، جب میمنہ پہ حملہ کرتے تو پورا کا پوری سب کو صاف کر دیتے، میسرہ پہ حملہ کرتے تو پورے میسرہ کو صاف کر دیتے، یسار پہ جاتے اسے صاف کر دیتے۔ جب پورے کا جب یزیدی لشکر کے قلب پہ حملہ ہوتے تو قلب کو ٹھنڈا کر دیتے۔ ایسا لگتا تھا کہ تلوار چل رہی ہے، اس تلوار کی چمک میں حضرت ایوب علیہ السلام کی صبر آ گئی ہے، ایسا لگتا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا صبر آ گیا ہے، ایسا لگتا تھا اسماعیل علیہ السلام کی قوت آ گئی ہے، ایسا لگتا تھا کہ حضرت علی کے بازوؤں کی طاقت سما گئی ہے، ایسا لگتا تھا کہ پیائے ہوئے حضرت فاطمہ کے دودھ کا ایک قطرہ بول رہا ہے، ایسا لگتا تھا کہ میرے نبی کی ہوئی دعا شامل ہو گئی ہے، میرے نبی کی ہوئی دعا شامل ہو گئی ہے۔ تلوار چل رہی ہے، تلوار چل رہی ہے، تلوار چل رہی ہے، لیکن تلوار رکنے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ یزیدی کٹ رہے ہیں، یزیدی گر رہے ہیں، یزیدی گر رہے ہیں، لیکن تلوار رکنے کے نام نہیں لیتی۔ لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ تلوار اچانک رک جاتی ہے۔ جس تلوار کو علی اکبر کی شہادت نہ روک سکی، جس تلوار کو علی اکبر کی شہادت نہ روک سکی، جس تلوار کو حضرت علمبردار کی شہادت نہ روک سکی، جس تلوار کو حضرت علی اصغر کی شہادت نہ روک سکی، جس تلوار کو 72 نفوذ قدسیہ کو جامع شہادت پیتے ہوئے وہ تلوار نہ رک سکی، اچانک وہ تلوار رک گئی، اچانک وہ تلوار رک گئی۔ میرے جواب نے حالت تصور میں فرمایا کہ تلوار اس لیے رکی ہے کہ میرے نبی نے جو معراج سے تحفہ لایا تھا اسی کا وقت ہو گیا، یعنی نماز کا وقت ہو گیا ہے، نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ میرے امام نے گھوڑے کی سین سے فرش زمین پہ اترے ہیں اور جسم ایک روایت کے مطابق 72 زخم تھے آپ کے جسم اطہر پر،
ایک روایت کے مطابق 1900 زخم تھے آپ کے جسم اطہر پر، 1900 تھے. ایسے زخم کھایا ہوا پورے جسم سے چور چور، ایک ایک جسم کا حصہ پارا پارا ہے، پاش پاش ہے. لیکن امام کی جرت کو سلام، میرے امام کی ہمت کو سلام. میرے امام نے اس حالت میں بھی اپنے نبی کا، اپنے نانا کا میراث سے لایا ہوا تحفہ نماز کو نہیں چھوڑا اور سجدے میں سر کو رکھ دیا. اسی سجدے میں جامع شہادت نوش فرمایا. ابھی تک جو بیان ہوا امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت، میرے امام کی شہادت آپ جانتے ہو کہ امام علی مقام کی شہادت دراصل پیغمبر اسلام کی شہادت ہے. اور یہ حدیث پاک میں ہے کہ جن لوگوں نے امام حسین سے بغض رکھا اس نے میرے نبی سے بغض رکھا، اور جس نے میرے نبی سے بغض رکھا اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بغض رکھا، اور جس نے اللہ تعالیٰ سے بغض رکھا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، جہنم. تو ان یزیدیوں نے امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا، آپ کی گردن نازنین کو کاٹا. تو آپ جانتے ہو امام حسین کی گردن تھی لیکن بوسہ گاہ مصطفیٰ تھا. مصطفیٰ کریم اسے چوما کرتے تھے، اسی گردن پہ پیار کیا کرتے تھے، بوسہ گاہ مصطفیٰ کرتے تھے. اور یزیدیوں کے دل میں ذرا برابر بھی نرمیت کا وہ پہلو جنم نہ لے سکا. سامعین وقار، یہ کربلا میں میرے امام کے بعد میرے امام نے کہا تھا کہ میرے بعد یہ کسی کی طرف رخ نہیں کریں گے اور ان کا معاملہ مجھ سے ہے. تمام 72 نفوس قدسیہ ساتھ ہی میرے امام کو شہید کرنے کے بعد اب یہ یزیدی لشکر خیمہ حسین کی طرف بڑھا. خیمہ حسین میں جب بڑھا تو حضرت امام زین العابدین کے ہاتھوں میں ہتھکڑی پہنا دیا اور پیروں میں بیڑیاں ڈال دیا، عورتوں کے سروں سے چادریں کھینچنے لگے، یہاں تک کہ میرے امام کے خیمے کو جلا دیا. اور عمرو بن سعد کھولے کے ہاتھ میرے امام کے سر اقدس کو، سر حسین کو، اور شمر کے ہاتھ بقیہ تمام شہداء کے سروں کو بھیج دیا ابن زیاد کے پاس کوفہ. وہ لے کر ابن زیاد کے پاس کوفہ گئے اور وہ وہیں پہ ٹھہر گیا. 11 محرم کو اب عمرو بن سعد جتنے یزیدی قتل کیے گئے تھے، جتنے یزیدی کٹے تھے، سب کی لاشوں کو جمع کیا 11 محرم کی صبح. 11 محرم کی صبح جمع کر کے سب کے لاشوں کا جنازے کی نماز پڑھا، سب کو دفنایا. لیکن 72 نفوس قدسیہ کی لاشیں اسی پر پڑی رہی. اور مورخین فرماتے ہیں عمرو بن سعد نے میرے امام کے ساتھیوں اور میرے امام 10 شہسواروں کو مقرر کیا اور ان کی لاشوں پہ گھوڑے دوڑوائے، گھوڑے دوڑوائے اور ان کے قافلے کو رات بھر
وہ خیمہ جل گیا تھا، آسمان کے شامیانے تلے وہ یوں ہی ریگستان میں پڑی رہی، بچیاں بیبیاں بچے سبھی پڑے رہے۔ امام زین العابدین کے پیروں میں بیڑیا ہے، ہاتھ میں ہتھکڑی ہے، بغیر بستر کے بغیر شامیانے کے ریگستان میں پڑے ہیں۔ اب 10 بجے کے بعد یعنی ظہر کی نماز کے بعد عمرو بن سعد اپنے تمام سپاہیوں کو لے کے کوفہ روانہ ہوا میرے امام کے گھر والوں کو لے کے، اور 13 محرم کو جو بنی قادریہ ایک بستی آباد تھی، اسی بستی کے قبیلے اسد کے لوگ 13 محرم کو میرے امام کے تمام ساتھی اور میرے امام کی لاش کو کربلا کی زمین میں دفنائے۔ مورخین فرماتے ہیں ایک روایت کے مطابق ایک قبر 68 شہدائے حسین کو دفنایا گیا، اور امام علی مقام آزاد آپ کے چھوٹے صاحبزادے حضرت علی اصغر کو آپ کے دل سے لگا کے دفنایا گیا تھا، اور حضرت علم بردار حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو اتنے ٹکڑے کر دیے تھے یزیدیوں نے۔ مورخین فرماتے ہیں ان کی لاش کو تھیلے میں رکھ کر دفنایا گیا تھا، اللہ اللہ، تھیلے میں رکھ کر دفنایا گیا تھا۔ اور یہ جو فاصلہ ہے میرے امام اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو فاصلہ ہے وہ 35 فٹ تقریباً یا اس سے کچھ کم و زیادہ، اتنے دوری پہ میرے امام کی قبر پر، اور 35 فٹ کی دوری پہ حضرت عباس علم بردار کی قبر اندر سامنے رکھا۔ وہاں سے میرے امام کی قبر سے لے کر 7 کلومیٹر کی دوری پہ حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر اندر مختلف روایات ہیں، مختلف اس کی دلیلیں ہیں، جس کی بنیاد پہ یہ بتایا گیا ہے، کسی مورخ نے کہا ہے جس میں 68 کو دفن کیا گیا ہے، کسی نے کہا اس میں 53 دفن کیا گیا ہے، کسی نے کہا 51 دفن کیا گیا ہے، کسی نے کہا 48 دفن کیا گیا ہے، کسی نے کہا 68 دفن کیا گیا ہے۔ سامنے وقع پر روایتیں مختلف، لیکن یہ بات تو سچی ہے، میرے حسین کی قبر انور اسی عراق کوفہ میں ہے۔ جب اس دستے کو لے کر کوفہ پہنچا کوفہ گیا، ابن زیاد کی محفل میں، میری طرف دیکھو، غور سے دیکھو، ابن زیاد جو گورنر تھا، گورنر ہاؤس میں تھا، جب میرے امام کا سر اقدس دشت میں رکھ کے پیش کیا گیا گورنر ہاؤس میں، ابن زیاد کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، اس نے اس چھڑی سے میرے امام کے لب اقدس پہ مارنا شروع کیا، میرے امام کے دندان مبارک میں مار رہا تھا۔ جس لب کو میرے مصطفیٰ چوما کرتے تھے، میرے نبی بوسہ دیا کرتے تھے، آج اسی لبہائے مبارک پہ چھڑی ڈال رہا ہے۔ صحابی رسول حضرت زید بن ارقم اس بے حرمتی کو دیکھ نہ سکے، دیکھنے کی تاب نہ لا سکے، رونے لگتے ہیں، آہوزاری کرنے لگتے ہیں۔ اس لب کو میں نے دیکھا ہے، اپنی ماتھوں کی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ میرے نبی مدینے میں ہی کو چوما کرتے تھے، اسی لب کو چوما کرتے تھے۔ تو جھوٹا ہے، تو کذاب ہے، کذاب ہے۔ وہ ضعیف تھے صحابی رسول، جس کی وجہ سے ابن زیاد نے کہا تھا اگر تو بوڑھا نہیں ہوتا تو تیری گردن مار دیتا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد کوفہ سے کہ جامع مسجد میں
ایک اعلان ہوا، سارے کوفہ کے لوگ جمع ہو جائیں۔ سارے کوفے کے لوگ جمع ہوئے، اسی میں ایک صحابی رسول عبداللہ کر کے تھے، جو آنکھ سے معذور تھے، نابینا تھے۔ جب انہوں نے دیکھا ان کے پاس یہ کہہ رہا ہے کہ یہ قذاب ابن قذاب کا سر ہے حسین کا، معاذ اللہ، تو اس وقت رو کر کہا تھا، حضرت عبداللہ نے، نبی کے صحابی نے کہا تھا کہ تو جھوٹا، تیرا باپ جھوٹا ہے، میرا نبی سچا، میرے نبی کا نواسا سچا ہے، میرے نبی کا گھرانہ سچا ہے، میرے نبی کی ذریت سچی ہے، میرے نبی کا کنبہ سچا ہے، میرے نبی کا پورا خاندان سچا ہے۔ ارے میرے نبی کا ایک بچہ جس خطے میں قدم رکھ دے وہاں سے شجر اسلام جایا سچائی کی بہت ہوا کرتی ہے۔ اتنا سنا، انہیں گرفتار کر لیا، ان کے لوگوں نے چھڑا لیا، پھر گھر سے بلا کے شہید کر دیا، آپ کے نعش مبارک کو بیچ چوراہے پہ ٹنگوا دیا تاکہ حسین کی طرف سے کوئی سر نہ اٹھا پائے۔ اللہ اکبر۔ یہ قافلہ چلتے چلاتے راستے میں راہب کے پاس پہنچا، گرجا گھر کے پاس پہنچا، تو یہ سپاہی جو یزیدی لشکر کا بڑا قافلہ تھا اور امام حسین کے تمام کنبہ والے تھے، ان لوگوں نے، ان سپاہیوں نے دیکھا کہ ایک گرجا گھر کی دیوار پر لکیر ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ جس نے حسین کو شہید کیا وہ امید کرتے ہیں ان کے نانا کل قیامت کے دن بخشوائیں گے۔ اللہ اکبر۔ جب یزیدی بھیڑیوں، یزیدی ڈاکوؤں جب اس عبارت کو دیکھا ہے، جب اس لکیر کو دیکھا ہے، تو فوراً یہ کس نے لکھا ہے، یہ کس نے لکھا ہے؟ تب گرجا گھر کے پادری نے کہا، میں تو نہیں جانتا کہ کس نے لکھا ہے، لیکن اتنا جانتا ہوں کہ جو تیرا نبی ہے، تیرے نبی کے زمانے سے 500 سال پہلے یہ عبارت لکھی ہوئی ہے، یہ عبارت لکھی ہوئی ہے۔ جیسے ہی دیکھا یزیدی کانپنے لگے، یزیدی رونے چلانے، اللہ اکبر۔ اس کے بعد اس پادری نے دیکھا کہ یہ قافلہ روا دبا ہے، اس میں اسیر بھی ہیں۔ کہا یہ کس کا ہے؟ کہا امام حسین کا سر ہے۔ اللہ اللہ۔ پادری نے کہا تم نے اپنے نبی کے نواسوں کو قتل کر دیا، اپنے نبی کے نواسوں کو شہید کر دیا۔ اللہ اللہ۔ اس کے بعد پادری نے کہا یہ 10,000 سکے ہیں، 10,000 سکے ہیں، اسے لے لو اور سر حسین کو ہمیں دے دو۔ سبحان اللہ۔ سر حسین کو ہمیں دے دو۔ اب سر دے دیا گیا، ایک رات کے لیے کتنا دیا تھا؟ 10,000 درہم دیا تھا ایک رات کے لیے۔ امام حسین کے سر اقدس کو اندر لے گیا، ایک خاص کمرے میں لے گیا، لے جانے کے بعد امام حسین کے چہرے اقدس کو صاف کرتا ہے، بال کی مٹی کو جھاڑتا ہے، داڑھی میں کنگھی کرتا ہے، بالوں میں کنگھی کرتا ہے۔ کنگھی کرنے کے بعد وہ دیکھتا کیا ہے کہ سر حسین پہ آسمان سے لے کے سر حسین تک نور ہی نور ہے، اور اس کے دل کی دنیا بدلی اور کلمہ طیبہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے۔ اے سلطان پور خوش کے رہنے والے کشور مسلمانوں، میں تم سے ہاتھ جوڑ کر فریاد کرنا چاہتا ہوں، امام حسین سر کے لیے، امام حسین سر کے لیے۔ ایک پادری جو عیسائی ہے، جو اسلام کو نہیں جانتا، جو اسلام کو نہیں پہچانتا، قرآن کو نہیں جانتا، نبی کی عظمت کو نہیں جانتا، نبی کے اخلاق کو نہیں جانتا، نبی کے کردار کو نہیں جانتا، لیکن سر حسین کو دیکھا اور ان کے مقام و منصب کو سمجھ گیا۔ 10,000 درہم دے کے خرید لیا ایک رات کے لیے۔ سلطانپور کے مسلمانوں، تمہیں بھی اللہ کے گھر بنانے کے لیے کون ہے جو کھڑا ہو جائے، 2100 روپے اعلان کر دے، آپ کے گاؤں میں آپ کے یہاں مسجد بن جائے،
کھڑے ہونے ابھی بہت لٹا رہے تھے شاعروں پہ بہت لٹا رہے تھے، ہمیں بھی دے رہے تھے، ہم مقرر ہمیں بھی دے رہے تھے، سب کو دے رہے تھے۔ اب اللہ کے گھر کے لیے، اللہ کے گھر کے لیے جہاں تمہارے سجدے درست ہوتے ہیں، جہاں تمہاری نمازیں درست ہوتی ہے، جہاں سے تمہارے بچے دین کی تعلیم پایا کرتے ہیں، اس گھر کو بنانے کے لیے کون ہے جو 2100 کھڑا ہو جائے؟ 2100 روپے ماشاء اللہ نام لکھے سرفراز بھائی کیا نام ہے؟ تنزیل، سبحان اللہ، تنزیل بھائی کا 2100 روپے، اور ایک شخص جو جانتا ہو، ہماری ماں بہن بھی بیٹھی ہیں، ان سے بھی میں گزارش کروں گا کہ خاتون جنت کے نام پہ صدقہ دے دیا، کہ مسجد کے لیے خاتون جنت کے نام پہ صدقہ دیں، ان کے پاس جو بھی ہو وہ عطا کر دیں، اس لیے کہ حضرت زینب نے امام حسین کے لیے اپنے بیٹے اور محبت کو دیا تھا، اسلام کو بچانے کے لیے۔ اے میری ماں بہنوں، تو اپنے پیسوں کو خرچ کر دو اللہ کو گھر بنانے کے لیے۔ اور کون ہے جو دوسرا ہے 2100 روپے والے؟ کون ہے؟ اتنے ہی لوگ ہیں، ایک ہی بندہ ہے۔ ارے 1100 کوئی کھڑا ہو جائے، ایک بندہ کھڑے ہو، بولو کون ہے؟ وہ لوگ ادھر ہے، اور جو لوگ یہاں بیٹھے تھے کہاں چلے گئے؟ جو روڈ پہ چلے آئے، ادھر چلے آئے، ادھر چلے آئے، جنت کا مزہ لینا ہے، جنت خریدنے کی باری ہے۔ ابھی تک لٹا رہے تھے، لٹنے کا مزہ کچھ اور تھا، اب تو جنت خریدنے کا مزہ۔ کمیٹی کے جتنے بچے ہیں سب چلے آئے ادھر، محفل میں آئے، ذکر حسین پاک آئے، جلدی آئے، اور اپنے دولت کو نبی کے نام پہ، امام حسین کے نام پہ، حضرت علی اکبر کے نام پہ، حضرت علی اصغر کے نام پہ، وہ 500، 1000، 1100، 2100 جس کے جو ہوتے ہیں وہ دے، جلدی کریں تاکہ ہماری تقریر کا پہلو آگے بڑھے، جلدی کریں۔ اس میں سے کوئی ہے جو 1100 دے؟ 1100، اس کا نام لکھو، 1100۔ ادھر کوئی ہے 1100 والا؟ کوئی ہے؟ سبحان اللہ، یہ چچا ہمارے ہیں 1100۔ ارمان بھائی کہاں چلے گئے؟ بھی بہت لٹا رہے تھے۔ آؤ جنت کی کیاریوں میں لٹاؤ، جو جنت کے مالکان ہیں ان کے نام پہ لٹاؤ اور جنت خرید لو۔ یہ میرے چچا ہے، کتنا دیں گے چچا؟ آپ اپنے مرضی سے 500 روپے چچا کا لکھ لو، 500 چچا کا لکھو۔ اور ادھر کوئی بچے ادھر نہیں ہے، یہ بچہ ہے، تم بیٹا کمیٹی والے؟ اچھا، کمیٹی کے جتنے لوگ ہیں سارے لوگ چلے آئے، سارے لوگ اگر میری آواز پہنچ گئی تو چلے آئے۔ اور کون ہے جس کو جو ہو سکے 500، 200، 400، 1000، اللہ کا گھر بنانے کے لیے، اللہ کا گھر بنانے کے لیے امام حسین کے نام کے۔ ارے یار تم جان نہیں دے سکتے، مال ہی دے دو، مال ہی دے دو، اور یہ مت سمجھنا کہ یہ مال دیا جا رہا ہے تو کہیں اور خرچ ہوگا، بلکہ سجدے کیے جائیں گے، اور سب سے بہتر وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پہ سجدہ کیا جاتا ہے۔ اور جو حضرات پیسے جیب میں نہیں لیے ہیں وہ اپنا نام لکھا دیں، اور اس مہینے کے اندر محرم شریف کے مہینے کے اندر وہ دے دیں، نام لکھا لیں آپ لوگ جتنا جو دینا چاہیں، نام جنید بھائی کہاں ہے؟ کون ہے جنید بھائی؟ جلدی سے وہ محفل ذکر حسین پاک میں آئیں اور جنت کی کیاریوں میں سے کیاری طے کرے کہ کس طرف تمہیں رہنا ہے، کن کے ساتھ رہنا ہے۔ نعتیں سنا، منقبتیں سنی، سبحان اللہ۔ کیا نام ہے؟ 1000 میرے بھائی نے دیا ہے، 1000، سبحان اللہ۔ ان کا بھی نام لکھ لو، نام لکھ لو جلدی سے۔ مرسلین بھائی آ رہے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ارمان بھائی بھی آ رہے ہیں، اب یہ جنت کی کیاری خریدیں گے۔ ارے جب بے ایمان شخص 10,000 درہم دے کے سر حسین کو خرید سکتا ہے تو ایمان والے
ایمان والے اللہ کا گھر بنانے کے لیے بے پناہ دولتیں دے سکتے ہیں، اس لیے کہ اتنی دولت نہیں ہے یزید کے خزانے میں جتنے حسین کے دیوانے لٹا دیا کرتے ہیں، جتنے حسین کے دیوانے لٹا دیا کرتے ہیں۔ آپ کا کتنا رہے گا؟ 2100 روپے ارمان بھائی، 2100 روپے مرسلین بھائی، 2100 روپے مرسلین بھائی، 2100 روپے، 2100 ارمان بھائی، قید بھائی آپ کا کتنا رہے گا؟ 21,000۔ بتائیے 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 محبتوں سے۔ نہیں آپ کو دینا ہے، جنت میں آپ کو جانا ہے۔ 5100 آپ کی طرف سے صحیح رہے گا؟ چلو 5100 قید بھائی کی طرف سے، عرف گڈو بھائی۔ سبحان اللہ، اللہ ان لوگوں کے عمر میں، امن میں، تقوی میں، پرہیزگاری میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے اور جلد سے جلد اچھے رشتوں کا انتظام فرما دے۔ بولو یار آمین کہہ دو یار، تاکہ سبحان اللہ کسی کا بھی نام لکھو 5100 روپے کا۔ اور چچا لوگ آپ لوگ جس کو نام لکھانا ہو لکھا دو، اور اسی محرم کے مہینے میں دینا ہے، اسی محرم کے مہینے میں، اور پھر بعد میں بھی دے دیجیے گا۔ اور ادھر میری ماں بہنیں بیٹھی ہیں، ادھر گئے تھے سرفراز بھائی، ادھر گئے تھے اس طرف جو بیٹھی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ادھر بھی وسیل لیں۔ اس لیے میری ماں بہنوں غور سے سنو، یہ سونے چاندی کا ہار جو آپ پہنتی ہو، آپ سوچتی ہو کہ یہ بہت زینت کا کام ہے، اگر زکوٰۃ نکل رہا ہے تو ٹھیک ہے، اگر زکوٰۃ نہیں نکلنا ہے تمہارے لیے وہی چیز ازدہا کا کام کرے گا کل قبر میں۔ تو بہتر یہ ہے کہ اس میں سے تم کچھ بھی نکال دو۔ ارے حضرت زینب کے کنیزہ ہیں، وہ تو جانیں لٹا دیا کرتی ہیں۔ زینب سے پوچھا تھا مدینے والوں نے، اے زینب بتاؤ تم کربلا میں جا کے کیا لائی ہو؟ تو زینب نے کہا تھا کربلا میں اپنے بیٹے کو لٹا کے اسلام کی وفا لائی ہوں، اسلام کی بقا لائی ہوں، اسلام کی بقا لائی ہوں، اسلام کی بقا لائی ہوں۔ ارے اسی زینب کے نام پہ، اسی زینب کی حیا کے نام پہ، اسی زینب کے پردہ کے نام پہ ہماری ماں بہن سے بھی وسیل لیا جائے، تاکہ یہ نہ رہے کسی مرد ہی حضرات نے کی کمانے میں آگے ہیں، وہ بھی ذکر حسین میں آئے ہیں، وہ بھی جنت میں گھومیں، اور جو جس کا شوہر ہے اگر وہ جنت میں جاتا ہے اپنی بیوی کے ساتھ جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ادھر آئیے آپ، ادھر آئیے، ایک چادر لے کے بھجواؤ نے۔ ہو گیا ہو گیا۔ سبحان اللہ، کتنا ہوا؟ اور کوئی ہے؟ اور کوئی شخص ہے؟ سرور حافظ کی طرف سے 111 روپے لکھ لو، اور میرے طرف سے بھی لکھ لو 501 روپے۔ سبحان اللہ، لکھ لو میرے طرف سے یا بھی لے لو، آپ ہی لوگوں نے دیا ہے حسین کا صدقہ 111 حافظ۔ سبحان اللہ، صدام حافظ جی کا 1100۔ اس میں سے 500 نکالو، اس میں کرو، ہو گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ 111 لکھو، 1100 صدام حافظ 111۔ حالات کو دیکھ کر راستہ طے کرنا چاہیے، پتہ چلے کہ حالات کو دیکھ کر راستہ نہیں طے کرو گے تو راستہ بھٹک جاؤ گے۔ سبحان اللہ سبحان۔ اور کون ہے؟ اور کوئی ہے جو امام حسین کے نام پہ دینا چاہتا ہے مسجد کے لیے؟ کوئی ہے؟ اور یار ابھی تو اتنا لٹا رہے تھے آپ لوگ، اتنا لٹا رہے تھے کہ پتا چل رہا تھا کہ پوری ATM پوری بینک یہیں پہ پڑی تو اب ایسا لگنا چاہیے کہ یہاں یہ کوئی عام جگہ نہیں ہے، یہ سجدہ گاہ ہے، اور سب سے بہترین جگہ وہی ہے جہاں سجدہ کیا جاتا ہے، سجدہ کیا جاتا ہے۔ قاری بلال صاحب ہیں، یہ آپ کے سجدوں کی درست بھی کرایا کرتے ہیں، کہ 5 وقت اذان مؤذن جب پڑھتا ہے آپ کی نمازیں درست کرواتے ہیں،
جب مسجد سج جائے گی تو مسجد میں جب لوگ جانا شروع ہوں گے، جب اس کا پیٹ بھرے گا، جو آپ کے پیسے لگے ہوں گے، جب تک وہ مسجد قائم رہے گی تمہیں ثواب ملتا رہے گا۔ ارے مسجد نہ بھی رہے گی قیامت تک تمہیں ثواب ملتا رہے گا۔ اس لیے یہ حدیث پاک ہے، جب مسجد بن جاتی ہے تو جب سے بنتی ہے قیامت تک کی وہ مسجد ہی ہوا کرتی ہے، مسجد ہی ہوا کرتی ہے۔ اور کوئی ہے؟ بس ہو گیا۔ اور کوئی ہے؟ جنید بھائی نہیں دکھ رہے ہیں۔ جنیدیت کا سخی اپنے سخی دربار کو کھولے اور امام حسین کے پرچم تلے آ جائیں، کسی جھنڈے کو پکڑ لیں اور کہیں کہ اس جھنڈے کو ہم لے کے جنت میں جانا چاہتے ہیں، اور وہ لے کے چلے جائیں مسجد کے نام پہ۔ جو ہو سکے وہ دو فیضان بھائی کا ابا تو دیے بھی، فیضان بھائی کہاں گئے؟ فیضان بھائی چلے گئے۔ اچھا، فیضان بھائی جنید بھائی باقی ہیں۔ 1100 بابا کا لکھ رہے 1100 ہے، ماشاءاللہ داڑھی سفید ہو گئی ہے۔ اولادوں کے لیے دعا کیا کریں، اللہ تعالیٰ اپنی اولاد کو نیک بنائے، آپ کے فرما بردار بنائے۔ اس لیے حدیث پاک میں ہے، جس والدین کا بال سفید ہو جاتا ہے، جب وہ والدین رب کے حضور میں اپنی اولادوں کے لیے دعا کرتے ہیں تو وہ دعا رد نہیں کی جاتی، بارگاہ الہی میں قبول کر لی جاتی ہے، قبول کر لی جاتی ہے۔ سامعین محترم، راہب نے سر حسین کے لیے 10,000 دیا۔ رات کی تاریکی میں دیکھتا کیا ہے، میرے حسین کے سر سے لے کے عرش تک، عرش لے کے سر حسین تک نور ہی نور ہے، نور ہی نور ہے، نور ہی نور ہے۔ اب وہ سر اقدس کو کبھی چومتا ہے، کبھی کنگھی کرتا ہے، کبھی چومتا ہے۔ اس کے بعد صبح ہو جاتی ہے، سر اقدس کو واپس کر دیتا ہے۔ جب کبھی سپاہی اس 10,000 سکے کو لے کے چل دیتے ہیں تو وہ سکہ خراب ہو جاتا ہے۔ اس سکے پہ ایک طرف لکھی ہوئی یہ آیت کریمہ ہوتی ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، کہ پروردگار ظالم یہ سمجھتے ہیں کہ جو وہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں، ان کے کیے ہوئے باخبر ہے میرا پروردگار، میرا اللہ خبردار ہے ان کے کیے ہوئے پہ۔ سامعین محترم، وہ قافلہ بڑھتے بڑھاتے کہاں پہنچا؟ دمشق پہنچا، جہاں پہ یزید رہا کرتا۔ اس سے پہلے ایک واقعہ سن لے، ذرا سن، دونوں ہاتھوں کو اٹھائے، بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت تیزی کے ساتھ۔ سامنے وقار، جب میرے امام حسین مدینہ میں رہا کرتے تھے، میرے امام مدینہ میں رہا کرتے تھے، جب خاتون جنت کا وصال ہو گیا تھا نا، 21,211 حضرات محترم، ابھی جو مسجد کا چندہ آیا اور لکھا گیا، یہ پورا ملا کے 21,211 آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جن لوگوں نے حصہ لیا ان کی جائز مرادوں کو پوری فرما دے اور مسجد کے کام کو پائے تکمیل تک پہنچا دے۔ سنیں غور سے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا طبیبنا قلوبنا ملجانا محمد بن وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین محترم، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورا آپ کا کنبہ ہے، حضرت زینب بھی وہی پہ ہیں، حضرت زینب بھی ہیں، خاتون جنت کا وصال ہو گیا ہے۔ اب
آپ کے گھر میں ایک خادمہ تھی، کنیزہ فاطمہ تھی، جن کا نام تھا بی بی شیرین۔ کیا نام تھا؟ بی بی شیرین تھا۔ امام حسین نے فرمایا میری والدہ کا وصال ہو گیا ہے، اے بی بی شیرین اب میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، تم بھی جاؤ اپنا گھر بنا لو، تم بھی اپنا گھر بسا لو، جا کے آزادی کے ساتھ زندگی گزر بسر کرو۔ بی بی شیرین کہتی ہیں اے میرے امام میں آپ کا در نہیں چھوڑنا چاہتی، سبحان اللہ، میں آپ کا گھر نہیں چھوڑنا چاہتی، مجھے آزاد کریں۔ آج کوئی قید ہو جاتا ہے فوراً کہتا ہے کہیں جلدی رہا ہو جائے، لیکن خاتون جنت کے کنیزوں پہ قربان جاؤ، ان کے غلاموں سے قربان جاؤ کہ وہ قید ہونے سے وہ غلامیت کی قید سے رہا ہونے سے وہ انکار کر رہے ہیں، لیکن میرے امام نے بار بار اصرار کرنے پہ کہا ٹھیک ہے اس شرط پہ یا امام علی مقام میں آزادی کا سند لوں گی، آپ میرے گھر تشریف لائیں گے، آپ میرے یہاں تشریف لائیں گے۔ میرے امام نے کہا جی ہاں تشریف لاؤں گا۔ پھر بی بی شیرین نے کہا اے میرے امام اکیلے مت آنا، پورے گھر کے ساتھ آنا۔ میرے امام نے فرمایا تھا ہاں ضرور پورے کنبے کے ساتھ آؤں گا، پورے گھر والوں کے ساتھ آؤں گا۔ اللہ اکبر، یہ بات طے ہو گئی، یہ بات ختم ہو گئی۔ اب واقعہ کربلا پیش آیا۔ اب بی بی شیرین ہے کوفے کے ایک بستی میں ایک مقام پہ اپنا گھر کو بنا لیتی ہیں۔ گھر بنانے کے بعد اپنی بستی میں اعلان کر دیتی ہیں ایک دن میرا حسین آنے والا ہے، میرا حسین آنے والا ہے، ارے نبی کا نواسہ آنے والا ہے، خاتون جنت کا شہزادہ آنے والا ہے، ارے فاطمہ کے گلشن کا وہ پھول آنے والا ہے کہ میرے گھر میں قدم رکھے گا تو میری بستی مہک جائے گی، پوری کائنات مہک جائے گی، پوری کائنات مہک جائے گی۔ اب اس کے بستی کے لوگ ہیں، اب ان کی بھی عزت کر رہے ہیں، اس لیے کہ ان کا رشتہ میرے حسین سے ہے، اس لیے کہ ان کا رشتہ خاتون جنت سے ہے، اس لیے کہ ان کا رشتہ بی بی زینب سے ہے، ان کی بھی عزت کر رہے ہیں۔ گھر بنانے میں سارے لوگ مدد کر رہے ہیں، ان کے گھر کی صفائی ہو رہی ہے، ان کے گھر کی صفائی ہو رہی ہے۔ بی بی زینب نے یہ بی بی زینب ہے ہر دن اپنے گھر سے باہر نکل کے راہ دیکھتی حسین کب آ رہے ہیں، حسین کب آ رہے ہیں، حسین کب آ رہے ہیں۔ اپنے گھر کی صفائی ہر دن کرتی، گھروں کو معطر کیا کرتی تھی۔ اللہ اکبر، ایک دن ایسا ہوا کسی نے کہا دروازے پہ دستک دی، شام کا وقت تھا، کہا کہ امیر ابن زیاد کا لشکر آیا ہوا ہے، ان کے ساتھ بہت سارے قیدی ہیں، تمہارا گھر بڑا ہے، انہیں پہ پناہ لینا چاہتے ہیں، ان کو رہنے کے لیے گھر دے دیا جائے، ان کو پناہ دے دیا جائے۔ بی بی شیرین ہے کہا میں تو اکیلی رہتی ہوں، میرا گھر بڑا ہے، میری دالان بڑی ہے، جہاں چاہیں وہ رہیں۔ اللہ اکبر، اب سارے سپاہی اندر ہو جاتے ہیں، حضرت بی بی زینب ہے ان کو قیدی بنایا گیا ہے اور ان کا بال آگے ہے، ان کا بال آگے ہے، ہاتھ لگا ہوا ہے، امام حسین العابدین بھی موجود ہیں، تمام خواتین ہیں۔ اللہ اکبر، اب بی بی شیرین ہیں، دیکھتے کیا ہیں، ان سب کے لیے کھانا بنایا جاتا ہے۔ بی بی شیرین فرماتی ہیں یہ جو باہر قیدی ہیں میرا گھر بڑا ہے، انہیں بھی اندر کر لیا جائے۔ تو یزیدیوں نے کہا تھا ان کو گھر میں رہنے کی کوئی اجازت نہیں ہے، ان کو باہر ہی رکھا جائے گا۔ اللہ اللہ، بی بی شیرین فرماتی ہیں نہیں، میں ایسی بی بی کی خادمہ تھی، میں ایسی بی بی کی غلام تھی، ایسی بی بی کی کنیزہ ہوں جنہوں نے اپنے دروازے کو کھول رکھا تھا، جو بھی جاتا تھا ان کے درد ہو کے رہا کرتا تھا، ان کے گھر میں بستر بھی ملا کرتا تھا، ان کے گھر میں کھانا بھی ملا کرتا تھا۔ میرے گھر پہ اگر آیا ہے اس کو گھر بھی ملے گا، ان کو بستر بھی ملے گا، ان کو کھانا بھی ملے گا۔ اللہ اللہ، بی بی شیرین ہیں، بی بی شیرین ہیں، جب کھانا سپاہیوں کو دے دیا جاتا ہے وہ کھانے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ بی بی شیرین حضرت زینب کے پاس جاتی ہیں، حضرت زینب سے پوچھتی ہیں یہ جو سر لیے ہوئے ہیں یہ کس کا سر ہے؟ اس وقت حضرت زینب نے پکار کے کہا تھا میرے بابا حسین کا سر ہے، یہ میرے بابا حسین کا سر ہے۔ اتنا کہا تھا بی بی شیرین ہے وہ ایک آہ بھرتی ہیں اور زمین پہ گر جاتی ہیں کہ میں اس قافلے کو پہچان نہ سکی۔ اے امام علی مقام
اکبر اتنا کہہ کے وہ بار بار ہوش میں آتی، بار بار بے ہوش ہو جاتی۔ اللہ اکبر، ایسے بھی میرے نبی کے گھر والوں سے محبت کرنے والے لوگ تھے جن لوگوں نے اپنی جان کو محبت حسین میں نچھاپا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کی آمد، حضور کی آمد، جشن امام علی مقام سامنے وقار لمبی چوڑی اور آخری بات سن لیں کہ یہ قافلہ کہاں پہنچا؟ دمشق جہاں پہ یزید تھا۔ اب دیکھیں آج کے حکمرانوں کو، دیکھیں میری طرف سنو پیارے، میری طرف غور سے سنو، اس لیے کہ تمہاری وہ جوانی ہی کام آنے والی ہے اسلام کی۔ تمہاری جوانی وہ جوانی ہے کہ جو اسلام کو کام آنے والی ہے۔ سنو غور سے، سیاست دیکھو کیسے کی جاتی ہے، ناپاک سیاست جیسے کہ آج لوگ کر رہے ہیں، منہ تیرے ساتھ دل کسی اور کے ساتھ، جملے تیرے ساتھ دل کسی اور کے ساتھ، بھاشن تیرے ساتھ لیکن دل کسی اور کے ساتھ۔ سنیں جب وہی قافلہ دمشق پہنچا، ایک صحابی رسول جن کا نام حضرت سہل ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ملک شام تجارت کے غرض سے گئے تھے، اور جب دمشق میں داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ دمشق کے پورے شہر کو سجایا جا رہا ہے، ڈھول بجائی جا رہی ہیں، وہاں پہ مزے لیا جا رہا ہے، لوگ خوش ہیں۔ تو حضرت سہل پوچھتے ہیں کہ یہ ڈھول کیوں بج رہے ہیں، شہر کو سجایا کیوں جا رہا ہے، اس شہر کو مزین کیوں کیا جا رہا ہے؟ تو کسی نے کہا تھا کہ باغی یزید کا سر امام حسین کا لایا گیا ہے، وہ آنے والے ہیں۔ اللہ اکبر، اتنا سنا تھا سہل رضی اللہ تعالیٰ نے ایک آنکھ بھری اور فرمایا بتاؤ کس دروازے سے آنے والا ہے، کس دروازے سے آنے والا ہے؟ لوگوں نے کہا بابو سار سے آنے والا ہے۔ بابو سار کی طرف آپ دوڑ پڑتے ہیں اور کھڑے ہو جاتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، وہاں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اسیران کربلا بنت رسول قید بنا کے امام علی مقام کا شہزادہ فاطمہ کے نور نظر، فاطمہ کے گلشن کی وہ کلی، وہ مہکتے ہوئے پھول اسیر بنے ہوئے ہیں، اور دمشق کے بابو سار کے دروازے سے وہ داخل ہوتے ہیں۔ دمشق میں بھیڑ ہے، حضرت سہل ایک طرف کھڑے ہوئے دیکھتے کیا ہے، ہر طرف شور و شرابہ ہے، شور و شرابہ ہے۔ حضرت سہل رو رہے ہیں، قافلے کو دیکھ کر رو رہے ہیں۔ اسی وقت اس قافلے والوں میں سے ایک نے کہا کہ تم کیوں رو رہے ہو، آخر بات کیا ہے؟ حضرت سہل نے کہا امام حسین کے ہم شیدائی ہیں، امام حسین کے ہم ماننے والے ہیں۔ تو کہا اگر تم محب پہلے ہوئے تو میرے بابا کے سر کو اب میری ماں بہن سنے کہ وہ حسین کی شہزادی جسے سکینہ کہا جاتا ہے، ابھی 9 سال کی عمر ہے یا 7 سال کی عمر ہے، لیکن پردے کا خیال ہے، پردے کا خیال ہے۔ وہ فرماتی ہیں اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو، میرے بابا سے محبت کرتے ہو، میرے نانا سے محبت کرتے ہو، میرے دادا سے محبت کرتے ہو، ذرا میرے بابا حسین کے سر کو آگے کروا دو تاکہ تمام لوگوں کی نظریں میرے بابا کے سر کی طرف ہو جائے، میری طرف سے ہٹ جائے۔ عید میلاد النبی، نعرے حیدری، 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 نعرے تکبیر۔
सामने मोहतरम बड़ी तेजी के साथ फिर वो काफिला वहां से जब यजीद के पास पहुंचा तो यजीद ने के पास सबसे पहले खोली पहुंचा, उसने कहा कि ये हुसैन का सर है। तब यजीद सियासत वाली बोली बोला कि तुझे किसने कह दिया कत्ल करने के लिए, हुसैन को शहीद करने के लिए? ये मेरे पास आते तो ऐसा मामला न होता। इस तरह की यजीदी लश्कर जाता रहा, अपनी सफाई देता रहा और यजीद कहता रहा कि इस तरह नहीं होना चाहिए, ये गलत था। लेकिन जब यजीद अपने कमरे खास में गया और सरे हुसैन को कि लम्हाए मुबारक पे एक छड़ी लेके मारने लगा, तो उस वक्त बीबी ज़ैनब ने कहा था, अभी तू रो रहा था, अभी मेरे बाबा के लब पे मार रहा है, ऐ जालिम है तू, जालिम है। अगर क्या मेरे बाबा का खैर था है, तो जिन लोगों ने मेरे बाबा को शहीद किया है, मेरे भाई को शहीद किया है, उनसे बदला तू ले ले। अल्लाह अकबर। इतना कहना था, इतना कहा था, ऐसा लग रहा था कि बीबी ज़ैनब की दहाड़ में हज़रत खातूने जन्नत की पुकार आ गई है। ऐसा लगता था कि बीबी ज़ैनब की आवाज में हज़रत अली की आवाज मिल गई है। ऐसा लगता था हज़रत हुसैन का जलवा बीबी ज़ैनब के पास आ गया। उसके बाद पहला तमसील उस काफिले को नुमान बिन बशीर के हवाले किया, कहा तुम वही पहले बैठो, इस काफिले को मदीने तक पहुंचा दो। नुमान बिन बशीर ने 30 सिपाही दस्ते, हिफाजती दस्ते को लेके अब ये मदीना पहुंचा तो सारे लोग सबसे पहले रौज़े अक़दस पे गए। अब हज़रत ज़ैनुल आबिदीन पूरा रास्ता सब्र करते आए, कहीं पे आंसू नहीं बहाया, कहीं पे नहीं चीखा, न चिल्लाया। जैसे ही रोज़े रसूल पे पहुंचे हैं वो चीख मारने लगते हैं और अपने बाबा की दर्द भरी कहानी को सुनाने लगते हैं। जब बीबी ज़ैनब दरे रसूल से अपने घर को गई है तो दरवाजे पे पूछने वालों ने पूछा था, ऐ बीबी ज़ैनब, ऐ बीबी ज़ैनब, करबला से क्या लाई हो? तो बीबी ज़ैनब ने कहा था, बेटे को लुटा के इस्लाम लाई, इस्लाम लाई हूँ, इस्लाम जिंदाबाद, पाइंदाबाद। जो भी बोलने में गलती हो गई हो मौला ताला उसे माफ फरमाए। मैं भी तौबा करता हूँ, माफ भी कर ले। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खड़े होकर